فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کیا جائے یا مغرب کی طرف کیا جائے۔ یہ جو پیچھے بیت اللہ شریف کے چینج ہونے کی بات ہو رہی تھی، کعبہ کی سمت قبلہ چینج ہونے کی جو بات ہو رہی تھی، اب یہودی جو کہ اسی میں جھگڑ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ اس طرف کر لو یا منہ اس طرف کر لو، یہ تو ایک سمت ہے، توجہ کی ایک سمت ہے کہ اس طرف منہ کرو گے تو یہ نیکی ملے گی، یہ توجہ کی ایک سمت ہے بس۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرف منہ کرنا ہی نیکی شمار ہے۔ نیکی کیا ہے؟ آگے رب نے نیکی کی چیزیں بتائی کہ نیکی ہے کیا۔ پہلی نیکی کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ پر۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ جب اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں تو ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پر، کتابوں پر، جتنی کتابیں رب کی طرف سے نازل ہوئیں سب کتابوں پر، جتنے انبیاء آئے سب انبیاء کرام پر۔ پھر دوسری نیکی کا ذکر ہوا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، کیونکہ مال بھی بڑا عزیز ہوتا ہے نا، بندے کو بڑا چھپا کے رکھتا ہے، 2-4 گارڈز بھی رکھتا ہے ساتھ کہ کوئی میرا مال چھین کے نہ لے جائے۔ تو فرمایا کہ اپنا عزیز مال جو تمہیں بڑا پسند ہے اسے کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، راہ گیروں کو دو۔ ایسے راہ گیر جو کہیں سفر پہ تھے، سفر میں جاتے وقت ان کا مال ختم ہو گیا، راستے میں ان کے پاس اب کرایہ نہیں بچا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں بچا، ان کو دیا جائے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو مسافر ہیں، کچھ کر تو نہیں سکتے، کہیں سے کما نہیں سکتے، کمانے کے لیے تو پھر ٹھہرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا، کدھر دوسری مزدوری ڈھونڈنی پڑے گی تو بڑا معاملہ ہو جائے گا، تو ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکے۔ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنیں چھڑانے والوں کو دے۔ گردنیں چھڑانے والے کون؟ یعنی اس دور میں جو غلام ہوتے تھے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ان کو پیسہ دے یا ان کے غلامی جو ہے وہ آزاد کروا دے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ آگے یہ ساری نیکیاں ذکر کی جا رہی ہیں کہ نیکیاں کیا ہیں۔ مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے، نیکیاں بلکہ یہ ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا جائے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دی جائے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے عہد کو پورا کیا جائے۔ جو وعدہ کرتے ہو، آج کل وعدہ پورا نہ کرنے کی بیماری تقریباً ہر کسی کو ہے، وعدہ پورا تو کرنا ہی نہیں ہے نا، بس جتنا مرضی جناب ہم اس کے اوپر سمجھا لیں، بتا لیں، اتنے وعدے کرتے ہیں، اتنے جھوٹے وعدے، جب وعدہ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا وعدہ ہے، پورا تو کرنا ہی نہیں ہے نا، بس خالی جان چھڑانے کے لیے۔ میں کل آسانی تو سگل، وہ کل کبھی زندگی میں نہیں آتی جس میں آپ آئیں گے، تو اس لیے وعدہ ہی نہ کریں، وعدہ، بلکہ آج کل تو محاورہ چل پڑا ہے نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ یہ ایسی باتیں ہم لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ کس طرح شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یار تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وعدہ پورا کرنے کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ وعدہ پورا کرو، وعدہ پورا کرو۔ وعدہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، کوئی مذاق ہے؟ یہ عہد ہے، اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔
اور ہم نے جناب اس کے اوپر ایسے ایسے محاورے اور ایسے ایسے شعراء نے ایسی ایسی شاعری لکھ دی وعدہ نہ پورا کرنے پر، اور اس کو بڑا فخر اور بڑا جناب اعزاز سمجھتے ہیں اپنے لیے. میں تو کوئی وعدہ پورا کرتے نہیں ہوں، بس ٹالتا ہوں. بھائی بڑا کام کرتے ہو یار، تم وعدہ پورا نہیں کرتے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر والے مصیبت اور سختی اور جہاد کے وقت. یعنی صبر والے صبر کریں کس وقت؟ مصیبت آ جائے، سختی آ جائے، جہاد کا جب موقع آ جائے، جنگ و جدل ہو، تو اس وقت جو ہے وہ صبر کریں. اولئک الذین صدقوا، جنہوں نے اپنی بات سچی کی، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. یہ جو نیکیاں پیچھے ذکر کی اللہ نے فرمایا کہ یہ نیکیاں کرو گے اور اپنی باتوں میں سچے رہو گے تو پھر تم پرہیزگار بنو گے، پھر تمہیں نیکی کا جو ہے وہ معاملہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کریں گے تو یہی ہمارے لیے نیکی ہے. یہاں پر چونکہ یہ اس آیت کے اندر تفصیل بہت زیادہ نا، بہت ساری نیکیاں ہیں، اور ایک ایک نیکی کو کھول کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ہم بھی اس کو اسی طرح انشاءاللہ بیان کریں گے. آج ہم صرف جو ہے وہ ایک نیکی جو ایمان لانے کی نیکی ہے اس کے متعلق سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست نقطے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف ایک سمت کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں، بلکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس کو دل سے مان لینا، ایمان لے آنا. ایمان اصل میں بیسیکلی اصل جو چیز ہے وہ ایمان لانا ہے. ہم نیکیاں جتنی مرضی کرتے رہیں، کسی کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے رہیں، ہم جناب وہ ساری نیکیاں کرتے رہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان دل سے مضبوط نہیں ہے نا، دل سے وہ عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے جس عقیدے کی وجہ سے ہم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کی باقی ہماری جتنی بھی نیکیاں ہیں ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، عقائد ٹھیک ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی جو لائی ہوئی، اس کے محبوبوں کی جو لائی ہوئی شریعت ہے. جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آج کے دور میں ہم امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام ہیں، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر چلتے ہیں، تو ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عقائد اگر ہمارے درست نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اصل نیکی کیا ہے؟ ایمان لانا. ایمان جب کامل ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم جتنی بھی نیکیاں کریں گے وہ نیکیاں مقبول ہوں گی. اور پھر اس کے بعد دوسرا نیکی کی طرف جو توجہ دلائی آپ نے وہ کیا ہے کہ اپنی نیکی کے سامنے دوسرے کی نیکی کو کمتر نہ سمجھو. مطلب یہ نہ سمجھو جیسے وہ یہودی کیا کرتے تھے، وہ یہودی یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے، نہیں ہم تو جناب اس قبلہ والے ہیں جس کی طرف سب نے منہ کر کے نماز پڑھی، تم نے اپنا قبلہ چینج کر لیا، تم نے اپنا جو ہے وہ سمت قبلہ چینج کر لی، تو لہٰذا تمہاری تو نیکی ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنی نیکی کے سامنے کسی دوسرے کی نیکی کو کمتر نہ سمجھو. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی جناب؟ ایک بندہ روزے رکھنا شروع کر دے، اور وہ یہ مثال دینے کے لیے کہ کوئی ایک بندہ روزہ رکھنا شروع کر دے اور وہ کہے جناب میں تو اتنے روزے رکھتا ہوں، یہ روزے نہیں رکھتا. یہ نفلی فرض روزے ہیں تو سب نے رکھنے ہیں، نفلی روزے کی بات کہ ایک بندہ جناب وہ کہے میں تو سارا سال روزے رکھتا ہوں، یہ اس کو روزے رکھنے کی توفیق ہی نہیں ہے. ایک بندہ کہے میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، یہ تو جناب تہجد گزار ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی نیکی نہیں ہے، اس کو تو یہ اٹھتے نہیں، تہجد میں نہیں اٹھتا. یار تم کیسے بندے، یار تم تہجد میں نہیں اٹھتے ہو. اپنی نیکی کے سامنے کسی دوسرے کی نیکی کو کمتر نہ سمجھے. وہ جو نیکی کر رہے ہیں وہ کافی ہے اس کے لیے، آپ جو کر رہے ہو وہ آپ کے لیے کافی ہے. آپ اپنی نیکیوں کی طرف توجہ رکھو اور اپنی نیکیوں کو بڑھاتے چلے جاؤ. کسی دوسرے پر ایسا تان نہ لگاؤ، کسی پر ایسا بہتان نہ لگاؤ کہ یہ نیکیاں نہیں کرتا. جو آپ اپنی، یہ ہر ایک بندے کے لیے نا، جو عالم ہے وہ اپنے عالم ہونے کے اعتبار سے دیکھے، جو جناب تحریر کرنے والا، کتابیں تحریر کرنے والا ہے وہ اپنے اعتبار سے دیکھے، جو نمازیں زیادہ پڑھنے والا ہے وہ اپنے اعتبار سے دیکھے، جو روزے رکھنے والا ہے وہ اپنے اعتبار سے دیکھے، جو خوش اخلاق ہے وہ اپنے اعتبار سے دیکھے. ہر بندہ اپنے اعتبار سے جو نیکیاں وہ کر رہا ہے وہ ان کو دیکھے کہ وہ اپنی ان کسی بھی نیکی کی وجہ سے کسی دوسرے کو کمتر نہ سمجھے، ہر بندے کو جو ہے وہ افضل و اعلیٰ سمجھے. ایمان کی یہاں پر جو ہے وہ باتیں جو بیان کی گئیں کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، یوم قیامت پر، فرشتوں پر، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں تمام فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے، جو صحیفے اللہ نے نازل فرمائے ان پر ایمان لایا جائے. اور جتنے انبیاء میں عموماً ہمیں غلطی کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم انبیاء کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی 1,24,000 انبیاء تشریف لائے. تو ہمیں اس طرح مقید نہیں کرنا چاہیے، حصر نہیں کرنا چاہیے کہ اتنے انبیاء تشریف لائے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 1,24,000 کم و بیش
ٹھیک ہے، یا تو تعداد اگر کہنی ہے تو پھر ساتھ کم و بیش لازمی کہیں، یا یوں کہیں کہ جتنے بھی انبیاء و رسول آئے. اب سارے صرف نبی کا نام نہ لیا جائے، صرف رسول کا نام نہ لیا جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جتنے انبیاء و رسول تشریف لائے ہمارا ان سب پر ایمان ہے. کہ جب دعا کی جائے تو یوں ان سب کے لیے دعا کی جائے. یہی جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے. قید کیونکہ کسی بھی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں انبیاء کی تعداد کا واضح ذکر موجود نہیں، تو اس لیے ہم بھی ان کو جو ہے وہ مختص نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے ان سب پر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کی شان ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب پر ایمان لائے. ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ایمان کی ایک نیکی کا ذکر ہوا، بقیہ جو اس میں جتنی نیکیاں ہیں ان کا انشاءاللہ پھر آگے 1-2 دنوں کے اندر تفصیلات سنیں گے. اللہ ہم سب کو تمام نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ